برگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر سے لوگوں کو نہیں لانا چاہیے, پاکستان کے اندر بہت سارا ٹیلنٹ ہے, انہی کو استعمال کرنا چاہیے. کیا آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ باہر سے آئیں یا پاکستان سے آئیں, کام ہونا چاہیے, فرق نہیں پڑتا کہ کس ملک سے آئے ہیں؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ تانیہ ادروس صاحبہ کا اسپیسیفک ابھی جو کیس سامنے آیا ہے, جس کے اندر ان کے حوالے سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا میٹر ہے, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے سلمان عابد صاحب؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے پی ایمز کے حوالے سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے آتا رہا ہے. ایکچولی ان کو پاکستان کی جو لوکل ڈائنامکس ہے نا, اس کے بارے میں ان کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. وہ باہر سے بیٹھ کے پاکستان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس خیالات ہوتے ہیں, انفارمیشن ہوتی ہے, نالج ہوتا ہے, کچھ کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے, لیکن جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں اس کے بارے میں ان کی وہ آگاہی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ہم جب باہر سے لوگوں کو لاتے ہیں تو وہ تجربہ ہمارا ناکام ثابت ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ لوکل ریالٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہیں پاتے. اس لیے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جس بندے کو بھی ہم لائیں کسی اہم پوسٹ پہ, اگر وہ پاکستان کے اندرونی حالات کے بارے میں زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور اس کی ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, تو چاہے وہ باہر سے بھی آ جائے تو پھر پرابلم کریٹ نہیں کرے گا. ورنہ پھر ہمیں باہر سے لانے کی بجائے اپنے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. اچھا, ہمارا ایک پرابلم ہو گیا ہے کہ جو باہر کے بڑے بڑے اداروں میں لوگ کام کرنے والے ہیں, ہم ان کے بارے میں ایک بڑی خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس بہت علم ہے اور انہوں نے ان ملکوں میں بیٹھ کے کوئی بڑے بڑے انقلابات پیدا کر دیے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اپنے اندر وہ لوگ تلاش کر لیں جو آپ کے حالات و واقعات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, تاکہ آپ آگے لے کے چلیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے باہر سے لوگوں کو لانا بھی ہے تو کم از کم ان لوگوں کو سلیکٹ کریں جو پاکستان کے سیاسی پس منظر کو, سماجی پس منظر کو, معاشی پس منظر کو اور ہماری جو انتظامی اداروں کے معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو پھر تو مجھے باہر سے آنے والوں پر بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جنرلی جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ پاکستان کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اسی لیے جب وہ باتیں کرتے ہیں تو پاکستان کے لوگ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ایک اور ہے. ایک اور بڑی بات جو پرابلم آتی ہے, یہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں یہ عمومی طور پہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کو کسی نہ کسی شکل میں فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا, جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ تو انٹرنیشنل اداروں کے ہاتھوں ڈسے ہوئے ہیں بہت سے اداروں میں, چاہے وہ IMF سے ہیں, چاہے وہ دوسرے اداروں سے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹس جو ہمارے حکمران طبقات اب کرتے ہیں باہر سے لوگوں کو لانے کی, پاکستان میں کم از کم اس کا تجربہ ٹھیک نہیں ہوا. اب آپ نے ان کی خاتون کی بات کی ہے, ان کا مسئلہ بھی یہ ہے, وہ باہر بیٹھی ہوئی ایکسپرٹس ہوں گی, لیکن پاکستان کے ڈائنامکس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کم از کم ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے. صرف یہ جو ہمیں ابھی جو اپنا جو ان کا پروگرام ہے, احساس پروگرام کی جو خاتون ہے, وہ کسی حد تک تھوڑا سا ہمیں میچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن اس کے بھی بہت سے معاملات خراب نظر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو مجموعی طور پہ اپنی یہ پالیسی جو ہے, یہ باہر سے لوگوں کو لا کر گورننس کرنے کی, اس کو جو ہے نا ریوزٹ کرنا چاہیے. یہ کوئی ایک مستقل حل نہیں ہے. پھر آپ یہ پارلیمنٹ کس لیے بناتے ہیں مجھے بتا دیجئے. جب 250-300 لوگوں کو 350 لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں تو کیا پارلیمنٹ میں کوئی ایسا قابل اعتبار آدمی نہیں ہے جس کو یہ آپ ذمہ داری دے سکے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نان الیکٹڈ لوگوں کے مقابلے میں نان الیکٹڈ لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ اچھا, اگر منطق یہ ہے کہ نان الیکٹڈ لوگ ہی اس ملک کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے الیکٹڈ لوگوں کی ضرورت کو محسوس ہوتی ہے. پھر ہمیں اتنا بڑا بوجھ کو پالنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کی. پھر آپ کو صدارتی نظام لے آئے جہاں صدر براہ راست ووٹ لے کے آئے اور اپنی مرضی اور منشا کے بات کے ساتھ ملک سے اندر یا ملک سے باہر کے لوگوں کو لے آئے. پھر اس پارلیمنٹ کو پالنے کی کیا ضرورت ہے 350 لوگوں کی, جب آپ نے ان سے کام ہی نہیں کروانا. رائٹ. اچھا سلمان عابد صاحب, ایک اور الزام تانیہ ادروس صاحبہ پر لگ رہا ہے, اور وہ یہ کہ ان کو کوئی آئیڈیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیا جاتا ہے تو وہ آئیڈیا ریجیکٹ کر دیتی ہیں اس شخص کے سامنے, لیکن اپنی ٹیم کے ساتھ اسی آئیڈیا پہ کام کر کے وہ معاملہ جو ہے وہ آگے بھجوا دیتی ہیں. اس طرح کے معاملات ہو گئے, یہ مبینہ طور پر معاملات سامنے آ رہے ہیں. پھر ایک DPF نامی ایک کمپنی جو SCP کے ساتھ رجسٹرڈ ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. کیا یہ تمام معاملات, اور صرف تانیہ ادروس صاحبہ نہیں بلکہ باقی ایسے PMs کے حوالے سے بھی جو سوالات اٹھتے ہیں, کیا یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک سبکی کا سبب نہیں بن رہا؟ کیا عمران خان صاحب جو ایک ویژن لے کر آئے تھے کہ ہم نے صاف, شفاف اور نیا پاکستان لے کر آنا ہے اور بنانا ہے, یہ اس کے مخالف نہیں ہے بات؟ دیکھیے انیکا, میرے لیے تو پرابلم یہی ہے کہ عمران خان کی جو ٹیم ہے اس پر میرے بڑے اعتراضات ہیں, کیونکہ ٹیم کو سلیکٹ کرتے ہوئے کوئی ایسی مؤثر ٹیم سلیکٹ نہیں کی گئی
جو بہتر طریقے سے نتائج دے سکے. اور ہر شخص یہاں حکومت کی لڑائی لڑنے کی بجائے یا سیاسی جماعت کی لڑائی لڑنے کی بجائے اپنی اپنی انفرادی لڑائی لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اب آپ نے یہ جو مقدمہ پیش کیا اس میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ ایک لیڈر جو کسی چیز کو لیڈ کرتا ہے اسے اپنی ٹیم ایفرٹس کو بڑھانا ہوتا ہے, اور وہ ٹیم ایفرٹس کو بڑھاتے ہوئے پارٹی کے مفادات کو بھی دیکھتا ہے, حکومت کے اور کیبنٹ کے مفادات کو بھی دیکھتا ہے, اور جس کی وہ چوائس پر آیا ہے عمران خان اس کے انٹرسٹ کو بھی دیکھتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں ہر بندہ اپنی ذاتی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ بندہ کوئی نہیں ہے, اور یہ جو باقی بیوروکریسی کے لوگ ہیں, یہ جو باقی لوگ ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا, جب آپ اس طرح کی انفرادی لڑائی لڑتے ہیں تو پھر وہاں پہ نہ تو حکومت کی ریفلیکشن ہوتی ہے, نہ کیبنٹ کی ریفلیکشن ہوتی ہے, اور نہ ہی پھر آپ کو اس انڈیویجل کی وہ بڑی پرفارمنس نظر آتی ہے, کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایک گروپ بندی پیدا کر لیتا ہے. یہی پرابلم اس وقت پی ٹی آئی میں آ رہا ہے. ابھی فواد چودھری صاحب نے جو شعیب الائش کو انٹرویو دیا اس میں بھی یہی باتیں کی ہے نا کہ جو نان الیکٹڈ لوگ آئے وہ حکومت کی ڈائریکشن کی بجائے اپنی مرضی اور اپنے منشا کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ باہر سے لے کے آئے ہیں اور جو بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اپنی سطح کے اوپر, لیکن اگر انہوں نے پارٹی کے مفادات کو, حکومت کے مفادات کو اور ٹیم ورک کے ساتھ کام نہیں کرنا تو پھر آپ یہاں کوئی مثبت نتائج پیدا نہیں کر سکیں گے. تو یہ فیصلہ اب عمران خان کو کرنا ہے کہ جس انداز سے ان کے مشیر کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہو, چاہے یہ اپنا ثانیہ نشتر ہو یا یہ خاتون ہو, جتنے لوگ بھی ہیں, یہ اگر پارٹی کے مفادات کے ساتھ اور حکومت کے انٹرسٹ کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے حکومت کو کوئی